نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ینفعنا وزدنا علما اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کی اس کلاس میں انشاءاللہ العزیز آج ہم الدرس الخامس پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ مدینہ عربک ریڈر پڑھ رہے ہیں اور اس کی بک نمبر 2 چل رہی ہے، ٹھیک ہے، بک نمبر 2 چل رہی ہے اور بک نمبر 2 کا یہ سبق نمبر 5 الدرس الخامس لیسن نمبر 5 یہ ہم پڑھیں گے آج۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ چلیے جی، یہ کنورسیشن ہے، ٹھیک ہے، کنورسیشن، اور اس میں جو ہے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الفتیاتو، الفتیاتو جو ہے فتاتن کی جمع ہے۔ فتاتن کہتے ہیں گرل کو، لڑکی کو، ایک لڑکی فتاتن، اور فتیاتن اس کی سنگولر سے اس کی پلورل ہے۔ فتاتن سنگولر ہے، اس کی پلورل کیا ہے؟ فتیاتن۔ تو الف لام لگ گیا، الفتیاتو گرلز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب کہتی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من انتن یا اخوات، من کون، انتن تم سب ہو، یا اخوات اے بہنوں، یہ اختن کی جمع اخوات، اور انتا کی جمع انتنہ، ٹھیک ہے، سوری انتی کی جمع انتنہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمائر 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ضمیر منفصل کہلاتی ہے جو کہ سبجیکٹ بن کے آتی ہے، جیسے ہوا ہے، ہم ہے، اس کی جمع ہیا، اس کی جمع ہنہ، یہ انتا کی جمع انتم ہے، اور یہ انتی اس کی جمع انتنہ۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ ہے، یہ ہے جمع مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے انتنہ، ٹھیک ہے، انتنہ تم سب۔ اخواتو اختن کی جمع، یہ اختن کی جمع ہے، جمع مکسر۔ من انتنہ یا اخواتو اے بہنوں تم کون ہو، احداہنہ ان میں سے ایک، یعنی گرلز میں سے ایک بتا رہی ہیں، ایک بول رہی ہیں۔ نحنو بنات الشیخ عباس، وہ کہتی ہیں کہ ہم بیٹیاں ہیں، نحنو ہم، نحنو کیا ہے؟ دیکھیں نحنو بھی اس کے اندر موجود ہے۔ نحنو کیا ہے؟ نحنو بھی جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال کیا جاتا ہے۔ نحنو جو ہے جمع کا صیغہ ہے اور متکلم کی ضمیر ہے، یہ ٹھیک ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے یہ نحنو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نحنو بنات الشیخ، ہم بیٹیاں ہیں، بنات الشیخ عباس، شیخ عباس کی، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بنتن کی جمع بناتن، تو یہ بنات الشیخ، ٹھیک ہے نا، شیخ عباس کی بیٹیاں، یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، مرکب اضافی۔ زینب اہلاً و سہلاً و مرحبا، یہ اہلاً و سہلاً و مرحبا کا مطلب ہوتا ہے ویلکم۔ ام کنہ استاذتی، ام کنہ، امن پلس کنہ، ٹھیک ہے، امن پلس کنہ۔ دیکھیں یہ امن تھا، امن میں کنہ، یہ کی جمع کنہ جو ہے جمع مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے یہ۔ ام کنہ تم سب کی مائیں، تم سب کی امی،
تم سب کی مائی نہیں ہوگا، تم سب کی امی، ٹھیک ہے. ام کننا استاذتی، استاذتن سے استاذتن، دیکھیے استاذتن پلس یہ چھوٹی یا جو ہے جو کہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، یہ اس میں ہم جوڑ دیں گے اس کے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا ام کننا استاذتی. استاذتن استاذن ہوتا ہے اصل میں، استاذن کی مؤنث استاذتن ہوتا ہے، پھر استاذتن کے ساتھ ہم واحد متکلم کی ضمیر جوڑ دیں گے تو بن جائے گا استاذتی. ام کننا استاذتی، آپ کی امی ہماری استاذہ ہیں، ہماری ٹیچر ہیں. کیف حالھا، وہ ان کا حال کیسا ہے، ٹھیک ہے. حالن پلس ہا، حالھا. احداہن، وہ کہتی ہیں کہ ہیا بخیر والحمد للہ، کہ وہ خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ جو ہے نا اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمۃ الشکر ہے، ٹھیک ہے. کلمۃ الشکر، شکر ادا کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، اس کلمے کے ذریعے. زینب کہتی ہیں اینہ ہی الآن، اینہ ہی الآن، وہ اس وقت کہاں ہے. اینہ کا تو پتہ ہے نا آپ کو، کہاں. ہیا وہ اس وقت. الآن جو ہے یہ ایڈورب آف ٹائم ہے، ایڈورب آف ٹائم، یعنی اس وقت وہ کہاں ہیں. تو احداہن، ان میں سے ایک کہتی ہیں، ہی الآن فی ریاضی، وہ اس وقت ریاض میں ہیں. زینب کہتی ہیں متی ذہبت، وہ کب گئیں. متی ذہبت، وہ کب گئیں. تو اس کا اب یہ میں نے آپ کو اس سے پچھلی کلاس میں یہ میں نے ذہابہ کی گردان کے، یعنی آپ کو میں نے واحد اور جمع کے صیغے لکھ کے دیے تھے. یہ غائب ہے، یہ مخاطب ہے، یہ متکلم ہے، وہی سیم پیٹرن ہوتا ہے. دیکھیں تو یہ ہے ذہابہ، اس کی جمع ذہابو. یہ ہے ذہابت. ذہابت کا مطلب وہ عورت گئی، ذہبنا وہ سب عورتیں گئیں. تو ذہابت یہ صیغہ آ رہا ہے. دیکھیں یہ کون سا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب. اب جب میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی یہ کون سا صیغہ ہے تو آپ بتائیں گے واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. متی ذہبت، وہ کب گئیں. تو وہ کہتی ہیں کہ احداہن، ان میں سے ایک کہتی ہیں، ذہبت، وہ گئیں، قبل اسبوع، ایک ہفتے قبل. اب یہ قبلہ جو ہے نا، قبلہ کی بات، قبلہ جو ہے یہ جو ہے قبلہ، اس کے بعد یہ ڈبل زیر آ رہا ہے اس میں، تو یہ ایز اے مضاف استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. قبلہ بعدہ ہیں، قبلہ پہلے اور بعدہ بعد، ٹھیک ہے. یہ سارے مضاف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. زینب کہتی ہیں من ذہب معہا، کون گیا ہے ان کے ساتھ. معہا، مع پلس ہا، معہا، ان کے ساتھ کون گیا ہے. احداہن، ان میں سے ایک کہتی ہیں، ذہب معہا، گیا ہے ان کے ساتھ، اخونا ابراہیم، ہمارا بھائی ابراہیم ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا ہے. زینب کہتی ہیں کیف حالکنا، ہیں، کیف حالکنا، آپ سب کا کیا حال ہے. ہیں، جب بھی ہم کیفہ سے سوال کرتے ہیں تو ہم کیفیت پوچھتے ہیں اصل میں. تو احداہن، ان میں سے کہتی ہیں، نحن بخیر والحمد للہ، ہم سب خیریت سے ہیں الحمد للہ. زینب کہتی ہے فی ای مدرسۃ انتن، لاسٹ کلاس میں نے آپ کو ایو کا مطلب بتایا تھا کہ ایون کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایو جو ہوتا ہے یہ بھی مضاف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایو یومن ھذا، آج کون سا دن ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ فی ای مدرسۃن، ہیں، کس مدرسے میں، انتنا، تم سب ہو، یعنی گویا کس مدرسے میں تم پڑھتی ہو، ٹھیک ہے، کس مدرسے میں تم پڑھتی ہو، یہ پوچھا جا رہا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، کہ ہم سیکنڈری اسکول میں ہیں، ہم سیکنڈری اسکول میں ہیں. جی تو یہ میں نے ایو کا استعمال آپ کو اس سے پریویس کلاس میں سمجھایا تھا. دیکھیے
یہ ایو جو ہے اصل میں ایون ہوتا ہے، یہ ایون، ایون پلس یومن دونوں نکرہ ہیں. دیکھیں یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ مضاف لے کے. اب اس کو ہم جوڑ دیں گے تو یہ بن جائے گا ایو یومن. ٹھیک ہے، ایو یومن بن جائے گا. یہ کون سا دن، ہاذا یہ کون سا دن ہے، ایو شارعن کون سی سڑک، فی ای شارعن بیتکم تمہارا گھر کون سی سڑک پر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ایو کا استعمال ہے. فی ای قرآن مجید میں فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت جس صورت میں بھی چاہا، جس صورت میں بھی ما شاء چاہا رکبک ترکیب کر دی، یعنی انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے یہ. تو یہ ہے نحنو فی المدرسۃ المتوسطۃ کہ ہم مدرسہ متوسطہ میں ہیں، ہم سیکنڈری اسکول میں ہیں، ہم سیکنڈری اسکول میں ہیں. تو یہ دیکھیں آگے جی. تو متا اختبارکن، متا اختبارکن، زینب کہتی ہیں متا اختبارکن، متا وین، وین از یور ایگزام. اچھا آپ اختبارن پلس کنہ، اختبارکن، ٹھیک ہے، اختبارن پلس کنہ، اختبارکن، متا اختبارکن آپ کا امتحان کب ہے، آپ کا ایگزام کب ہے. احداہن ان میں سے کہتی ہیں اختبارنا بعد شہر انشاء اللہ کہ ہمارا ایگزام جو ہے، ہمارا امتحان جو ہے بعد شہر ایک مہینے بعد، انشاءاللہ انشاءاللہ. زینب کہتی ہے اذهبتن الی المدرسۃ اليوم، اذهبتن کیا تم گئی تھیں، الی المدرسۃ اليوم آج مدرسہ، یعنی آج کیا تم مدرسہ گئی تھیں. احداہن ان میں سے کہتی ہیں نعم جی ہاں، ذہبنا ہم گئی تھیں، ورجعنا اور ہم واپس آ گئیں، یعنی گئی جا کے واپس بھی آ گئیں. ہوتا ہے نا اسکول جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں چھٹی کے بعد. تو یہ وہ ہے. تو یہ سبق ہم نے آج پڑھ لیا الحمدللہ. اس کو آگے ایکسرسائزز پڑھتے ہیں. عجب عن الاسئلۃ الآتیہ آنے والے سوالوں کے جواب دیں. اب دیکھیں یہ جو ہے نا عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، عجب جو ہے نا یہ ہے حکمیہ، اسے ہم کہتے ہیں انگلش میں امپیریٹو. ٹھیک ہے نا، یہ تھا اصل میں اجابہ، اجابہ سے ہے، اجابہ ہیں، اجابہ سے ہے یہ عجب تو جواب دے. ان جو ہے یہ حرف جر ہے. الاسئلہ سؤال کی جمع اسئلۃ آتی ہے. ٹھیک ہے نا، اسئلۃ سؤال کی جمع، جس کو ہم سوال کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کوشچن، وہ اصل میں سؤال ہوتی ہے. سؤال لکھتے کس طرح سے اس کو، سؤال. تو یہ لکھنا بھی سیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کو، تو اس طرح آپ کو لکھنا بھی آ جائے گا. دیکھیں سؤال کیسے لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے، سؤال آپ لکھیں گے اس طرح سے، ایسے سؤال ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے، اسئلۃ، ایسے لکھیں گے. دیکھیں اسئلۃ، اسئلۃ سؤال کی جمع اسئلۃ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں. اور یہ تھا اجابہ، اجابہ تھا یہ، اجابہ. ٹھیک ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے. اسی طرح سے اضافہ، تو اضافہ کر، اضافہ. ٹھیک ہے، تو اضافہ کر. ٹھیک ہے ہاں. تو یہ اجابہ سے کیا بن جائے گا، عجیب. دیکھیں عجیب، عجیب تو جواب دے ہیں. ازف، ابھی آیا تھا ازف الکلمۃ الآتیہ، ازف تو اضافہ کر، عجیب تو جواب دے. تو یہ اس طرح سے بنتا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم. تو اس میں ہے الآتیہ آنے والی. اچھا من انتنا تم سب کون ہو، این بیتکنا. اب یہ اس کا ہم جواب بھی دے سکتے ہیں خود ہی. ٹھیک ہے نا، خود بھی جواب دے سکتے ہیں ہم کہ من انتنا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نحنو
بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. این ام کنہ، ویئر از یور مدر، آپ کی امی کہاں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امنا امنا فی الریاض، ہماری امی ریاض میں ہیں. این بیتکنہ، تم سب کا گھر کہاں ہے. تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بیتنا ہے قریب من المسجدی، کہ ہمارا گھر قریب ہے مسجد سے. یہ بیتنا ہے امام المسجدی، اس طرح کر سکتے ہیں آپ. این اخوکنہ، کہاں ہے آپ کا بھائی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخونا فی المسجدی ہے. اخونا فی الغرفتی، کمرے میں ہیں. این مدرستکنہ، این مدرستکنہ، تمہارا مدرسہ کہاں ہے. تو کہہ سکتے ہیں کہ مدرستنا ہے امام المطاری، کہ ہمارا مدرسہ جو ہے وہ ایئرپورٹ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. یہ قریب من المطاری، یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام المسجدی. ایسے اذهبتن الی المدرسۃ اليوم، کیا تم آج گئے تھے. تو کہیں گے نعم ذهبنا ورجعنا. اچھا. انس المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا کو مؤنث بناؤ. مبتدا کو انس، تو مؤنث بنا. ٹھیک ہے. کس کو، مبتدا کو مؤنث بناؤ ہر آنے والے جملے میں. دیکھیے کیسے. مثال دیے. انتم، ٹھیک ہے. انتم طلاب، کیا تم سب طالب علم ہو. انتم طلاب، کیا تم سب طالب علم ہو. تو ہم نے کیا کرنا ہے، مبتدا کو ہم نے جب مؤنث بنائیں گے مبتدا کو، تو آٹومیٹیکلی یہ جو خبر ہے یہ بھی بنے گی. تو انتن طالبات، کیا تم سب طالبات ہو. انتم مدرسون، کیا آپ مدرس ہیں. ہاں کیا کہیں گے ہیں اس کو. انتن مدرسات، ٹھیک ہے. انتن مدرسات. اچھا. انتم اطباء ہیں. انتن طبیب کی جمع ہے طبیبتن ہوتی ہے. طبیبات، اطباء تو یہ مذکر ہے نا. طبیب کی جمع اطباء آتی ہے، لیکن اگر ہم طبیبن سے مؤنث بنائیں گے طبیبتن ہوگی. طبیبتن سے بھی طبیبات. انتن طبیبات. انتم اخوۃ حامدین. انتم اخوۃ حامدین، کیا تم حامد کے بھائی ہو. تو وہ کہتے ہیں انتن اخوات حامدین، کیا تم سب حامد کی بہنیں ہو. انتم مسلمون، کیا تم مسلم ہو. انتن مسلمات. انتن اعمام محمود، کیا آپ سب محمود کے چچا ہیں. تو امن سے امتن مؤنث ہو جائے گی. امتن اماتن. انتن اماتو ہیں اماتو محمود، ایسے بن جائے گا. یہ آگے بڑھیں. آگے دیکھیے یہ ہے انتم ابناء المدیری، کیا آپ سب مدیر کے بیٹے ہیں. تو کیا بنے گا. انتم ابن کی جمع ابناء آتی ہے، ابناء آتی ہے. اور بنتن کی بنات ہیں، بیٹیاں، بیٹا بیٹی. تو انتم بنات المدیری. انتن بنات المدیری. انتم آباء الطلاب ہیں. تو کیا بنائیں گے. انتن امہات الطلاب. آبا، ابن کی جمع آبا جمع مکسر، امن کی جمع امہات. انتن امہات الطلاب، اس طرح بنائیں گے. تو یہ حول الضمیر فی کل من الجمل الآتیہ کما ہوا موزع فی المثال. اچھا. اس پہ کیا کرنا ہے آپ نے. اس پہ دیکھیں مثال کیا. این بیتکم یا اخوان. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں بیتکم ہے نا، بیتکنہ ہو جائے گی. یہ اخوان جو ہے یہ اخوات میں تبدیل ہو جائے گی. ایسے کرنا ہے. تو این بیتکم یا اخوان، اے بھائیوں آپ کا گھر کہاں ہے. این بیتکن یا اخوات، اے بہنوں آپ کا گھر کہاں ہے. این اخوکم یا اخوان. این اختن کی جمع اخواتن ہیں. این اخواتو، این اخواتکم یا اخوان. این مدرستکم یا اخوان، کہاں ہے آپ کا مدرسہ اے بھائیوں. این مدرست کنہ یا اخوات. متی اختبارکم یا اخوان، کیا بنے گا. متی اختبارکنہ
ہیں یا اخوات، احاذا عمکم یا اخوان، احاذا امتن ہوتا نا، امتن اماتن، احاذا اماتکم یا اخوان یا اخوات، ابیتکم قریب یا ابیتکن قریب یا اخوات، فی ای شہر اختبارکم یا اخوان، فی ای شہر اختبارکن یا اخوات، اس طرح سے بنانا ہے آپ۔ ضع فی الاماکن الخالیتی فیما یلی ضمیرا مناسبا للمخاطب، مخاطب کی ضمیر ہم نے اس میں پٹ کرنی ہے۔ تو مخاطب کی ضمیر جیسا کہ آپ کو میں نے سمجھائی تھی اس سے پچھلی کلاس کے اندر، مخاطب کی ضمیر دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں، پہلے دو صیغے جو ہوتے ہیں وہ غائب کے ہوتے ہیں، دوسرے دو صیغے مخاطب کے، تیسرے دو صیغے متکلم کے، اسی طرح سے چلتا ہے سب میں۔ تو یہ مخاطب کی انتا، اس کی جمع انتم، انتی، انتنا، تو یہ ہم نے اس پہ پٹ کرنی ہے۔ دیکھیں یہ ہے انتی، انتنا، انتا، اچھا آ ڈیش مسلمن، انت مسلمن، یہ کیا ہے؟ انتی مریضتن، ٹھیک ہے، انتی مریضتن، اچھا آ ڈیش طبیباتن ہے، انتن طبیباتن، آ ڈیش تجار، تاجرن کی جمع ہے، انتم تجارن، آ ڈیش بنت المدرس، انتی بنت المدرس، کیا تو مدرس کی بیٹی ہے، آ ڈیش اخوات عباس، انتن اخوات عباس، کیا تم سب عباس کی بہنیں ہو، آ ڈیش طلاب، انتم طلاب، انتم طلاب، اس طرح بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے اس کو ہم آگے تکمیل تک پہنچائیں گے آج انشاءاللہ۔ ضع فی الاماکن الخالیۃ فی الجمل الآتیۃ ضمیر جر للمخاطب، یہ جو ہے نا جر کی ضمیر، یعنی یہ ضمیر متصل جو ہے یہ مخاطب کی ہے، جب ضمیر متصل، یہ آپ کو بتایا تھا، ابھی دکھائی تھی آپ کو میں نے، دیکھیں یہ دوبارہ دیکھ لیں، دیکھیے یہ ہے، یہ مخاطب کی ضمیر، کا کی جمع کم ہے، کی جمع کنہ ہے، یہ ہم نے پٹ کرنی ہے اس میں۔ تو ڈیش یعنی اینہ بیت ڈیش ہے یا اخوان، اینہ بیتکم، یا اخوان جو ہے جمع ہے اخون کی، اس لیے کم آئے گا یہاں پر، اینہ بیتکم، احاذا کتابک، یا حامد ہے نا سنگل ہے اس لیے کتابک ہو جائے گا، ہیں ساعتو، ہیں ساعتو، ساعتو کی جمیلتن، آپ کی گھڑی خوبصورت ہے، یا لیلہ، اے لیلہ، تو یا لیلہ ہے نا اس لیے ساعتو کی ہو جائے گا۔ من ابو ڈیش اخوات، من ابو کنہ یا اخوات، کنہ اس لیے ہے کیونکہ اخوات اختن کی جمع ہے۔ ما اسم ڈیش سیدی، ما اسم کا یا سیدی، سیدی جو ہے وہ ہم یا سیدی کہہ رہے ہیں، اے جناب، تو ما اسم کی یا سیدتی، سیدن کی مونث سیدتی، اچھا آ ڈیش ام کنہ فی البیت یا اخوات، اے بہنوں کیا تمہاری امی گھر میں ہیں، ما اسماؤکم یا اخوانو، ٹھیک ہے، اسے یا جو کے بعد جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے جو سنگولر ہوگا وہاں سنگولر کی ضمیر، اور جو پلورل ہوگا وہاں پلورل کی ضمیر پٹ کریں گے ہم۔ تو ضع فی الاماکن الخالیۃ، دیکھیے ضع فی الاماکن الخالیۃ، اماکن الخالیۃ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم انا نحن، تو انا مسلمن، انا چونکہ واحد متکلم ہے، تو مسلم بھی انا مسلمن، نحن مسلمون، انا مسلمتن، انا یعنی جو ہے دونوں کے لیے استعمال، انا و نحن دونوں کے لیے مؤنث و مذکر کے لیے یکساں استعمال کی جاتی ہے۔ نحن مسلمات، نحن بنات المدیر، نحن انا ابن المدرس، میں مدرس کا بیٹا ہوں، نحن طلاب، ہم طالب علم ہیں، انا مریضۃ، میں مریض ہوں، میں مریضہ ہوں، جو بھی کہہ لیں آپ۔ اچھا جناب عالی آگے دیکھیں ذرا، اس کو دیکھیں ذرا آگے، اس کو آخری دیکھیے، اقرا وکتب، ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع، ذهب ابی چلے گئے میرے ابو الی القاہرۃ، قاہرہ ہیں، اب ہم الی القاہرۃ کا قاہرہ کی طرف نہیں مناسب لگے گا، کیونکہ ذهب کے ساتھ صلہ جو ہے نا الی
کا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ بات کہ ہم ایسے ترجمہ کریں گے کہ چلے گئے میرے ابو قاہرہ قبل اسبوعین، ایک ہفتے پہلے. متی خرجتا من الفصل یا محمد، اے محمد تو کب نکلا کلاس سے. وہ کہتے ہیں خرجتو بعد الدرسی، ہیں خرجتو میں نکلا بعد الدرسی، درس کے بعد، ٹھیک ہے، درس کے بعد. ذہبت الی المسجد قبل الاذان، ہیں میں ذہبت میں گیا مسجد، ہے میں گیا مسجد قبل الاذان، اذان سے قبل. متی ذہب عمک، ہیں متی ذہب عمک الی الریاض یا آمنہ، اے آمنہ کب گئے تیرے چچا ریاض. وہ کہتی ہیں ذہب قبل شہر، کہ وہ چلے گئے قبل شہرن، ایک مہینے قبل. اب یہ قبل جو ہے نا مضاف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا ایسے دیکھیں بعد الصلاة ذہبت الی المطعم، کیا وہ کہتا ہے کہ کیا تم صلاۃ کے بعد، نماز کے بعد ذہبت گئے تھے الی المطعم یعنی ریسٹورنٹ. وہ کہتے ہیں لا نہیں، ذہبت قبل الصلاة نہیں میں گیا صلاۃ سے قبل. یعنی وہ پوچھا ہے کیا تم صلاۃ کے بعد گئے تھے، وہ کہتے نہیں میں صلاۃ سے پہلے گیا تھا. تو یہ اینہ ذہبت یا اخی، ہیں یا اخی اے میرے بھائی تو کہاں گیا تھا. اس کی جمع کیا ہوگی، ذہبتم جمع ہوگی، اور اخی کیا اخوتی، اخون کی جمع اخوتن ہوتا ہے تو اخوتی ہو جائے گا. اینہ ذہبتی یا اختی، تو کیا آئے گا اینہ ذہبتن یا اخواتی. انا ذہبت نحن ذہبنا. تو الکلمات الجدیدۃ نئے الفاظ قبل بعد، قبل بعد بعد، کیفیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، استفہامیہ ہے، سوال کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے. متی کب، متی کے ذریعے بھی سوال کرتے ہیں. الاسبوع ہیں یہ ویک کو کہتے ہیں، ہفتے کو. ہیں الشہر مہینہ، الاذان اذان، الصلاۃ الصلاۃ، رجع وہ لوٹا. یہ رجع جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، رجع یرجع رجوعن، اس کا مصدر آتا ہے رجوعن، ٹھیک ہے نا، رجوع کرنا، لوٹنا. اور یہ ضمائر منفصلہ جو کہ میں آپ کو اس سے پچھلی کلاس میں پڑھا چکا ہوں الحمدللہ. تو یہ ساری یہ ہوا کی جمع ہم ہے، یا کی جمع ہنہ، انت کی جمع انتم، انتی کی جمع انتن، انا نحن. اچھا یہ پہلے دو سیغے غائب کے، دوسرے دو سیغے مخاطب کے، تیسرے دو سیغے جو ہیں وہ متکلم کے. جناب یہ غائب کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، مخاطب کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور متکلم کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا سبق ہوا اختتام پذیر، اور اب ہم انشاءاللہ العزیز نئے سبق کے ساتھ نئی کلاس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.